अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में बात होगी मेरे भाइयों गुजरात के चौधरियों के बारे में, यानी मुस्लिम लीग काप के बारे में, कि जब भी इनको मौका मिलता है कि हुकूमत के लिए जब कोई मुश्किल बनती है तो ये उस वक्त आकर पीठ में गोरा चुरा घोंपने की बात करते हैं और वो साफ नज़र भी आता है। तो मैं ज़रा इनका पूरा किरदार आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये जा नहीं सकते, ये धमकियाँ देते हैं और धमकियों के बाद फिर आकर उसी तनख्वाह पे काम करते हैं। ये इनका पुराना रविश है। अगर थोड़ी सी भी अखलाकियात की बात होती तो ये अगर ये सोच लेते कि जो कुछ हम करते हैं इमरान ख़ान के साथ या इस हुकूमत के साथ, तो इसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को हो रहा है। और नवाज़ शरीफ ने इस ख़ानदान को जितना बेइज्जत किया है अपने पूरी सियासी तारीख़ में, इतना उन्होंने किसी को नहीं किया और इनकी वजह से उसके साथ बड़ा सपोर्ट था। और जब भी मौका आया नवाज़ शरीफ ने इनके साथ यही काम किया जो आज ये इमरान ख़ान के साथ करते हैं। हर दफ़ा इनको सियासत में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और उन्होंने कस्में उठाई कि हम कभी भी इस शख्स के नज़रिए पर नहीं चलेंगे। लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है किसी के साथ भी, तो ये इसी तरह करते हैं कि मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। अगर ये इनकी अखलाकियात इतनी ही ज़्यादा मतलब मजबूत होते, जैसे ये चैनल्स पर बैठ के बात करते हैं, तो इनको ज़रा अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि जब शहीद बेनज़ीर ने यह कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उस मेरे कत्ल का पर्चा परवेज़ इलाही पे काटा जाए। और असफ ज़रदारी ने यह कहा था कि ये कातिल लीग है, यानी जिस वक्त मुशर्रफ के साथ ये थे। ये जब भी इनको मौका मिलता है, ख्वाह ये किधर भी हो, ये उधर जाके खड़े हो जाते अपने मकासद के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो आपने देखा कि उस वक्त एक नवाज़ शरीफ ने इनके साथ क्या किया, फिर उसके बाद जिसने इनको कातिल लीग कहा और यहाँ तक कहा कि बेनज़ीर के कत्ल में इस पूरा का पूरा हाथ परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात का है। लेकिन उसी पीपल पार्टी की हुकूमत में इसने ओहदा कबूल किया और जाके नायब वज़ीर-ए-आज़म बना। ये है इसका किरदार। मैं ज़रा बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि ताकि थोड़ी आवाम को भी बात समझ आए जिसको पता नहीं है इनके तारीख़ का, तो वो मैं तारीख़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये इतना है। अब आप देख रहे हैं कि पीडीएम ने जो मसाइल कर दिए, हालांकि कर कुछ भी नहीं सकते, मैं रोज़ कहता हूँ, लेकिन इनको ये लगता है कि अभी इमरान ख़ान कमज़ोर हो गया है इस वक्त, तो आओ हम अपना वो उल्लू सीधा करें और सारा कुछ निकाल दे बाहर। अब इनका देख ले, एक वज़ीर है तारिक बशीर चीमा, वो आज 5 चैनलों पर मौजूद था और यही बात वो बार बार दोहरा रहा है कि इन्होंने दावत दी, हमने टकरा दी, हमने इनके साथ दावत का कोई मुआहदा नहीं किया था, हमने वोट देने का किया था और हम कर रहे हैं। यानी मकसद ये है और कि एक तरफ मतलब हम अपोजिशन का किरदार भी अदा करें और हुकूमत के हिमायती बरहे, यानी दोनों कश्तियों में हमारे पैर हो। ये इनका किरदार है और ये करते रहे हैं। और ये जो एंकर होते हैं जिनको बुला के बिठाते हैं, वो किन के पेरोल पर है? वो जो मीडिया में वो जो बेकाऊ मीडिया है वो कौन लोग हैं? अब शाहज़ेब खानज़ादा कौन है, वो जावेद चौधरी कौन है, ये कितने लोगों की मैं बार बार नाम लूँगा, वो ला कर इसको बिठा देते हैं तारिक बशीर चीमा को, और वो क्या बकवास करता है वो आप लोग सुन रहे हैं। तो भाई तुम इतने बागैरत इंसान हो तो वजारत से इस्तीफ़ा दे दो, फिर वजारत में क्यों बैठी हुई हो? तो ये न वजारत छोड़ते हैं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग करते हैं। और ब्लैकमेलिंग क्यों करते हैं? अफसोस कि ये बहुत थिन मेजॉरिटी है। और ये जो RTS बिठाया गया था, आज जो मरियम नवाज़ कहती है कि हम इसका भी पता कराएंगे, वो आपको पता है कि RTS क्यों बिठाया गया था ताकि इमरान ख़ान की 25 सीटें कम हो जाएं। वो हो गया, वो आपका लगाया हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, सबको मालूम है दुनिया को। अब क्या धोखे दे रही हो? ये यही तो धोखाबाजों का काम ही धोखा देना होता है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका तारीख़ ज़रा देख लें, फिर दोबारा परवेज़ इलाही की तरफ आता हूँ। मुनीस इलाही पर करप्शन के बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। वो इमरान ख़ान तो किसी करप्ट आदमी को वज़ीर बनाने का रवादार ही नहीं है। वो जब कहता है कि चौधरी शुजात के लड़के को चौधरी सालिक को ले आओ, हम उसको वज़ीर बना देते हैं, ताकि उसके मुतालिक तो कोई सी बात नहीं है, ये उसको नहीं मानते। ये कहते हैं नहीं मेरा बेटा होगा, यानी परवेज़ इलाही का बेटा मुनीस इलाही वही वज़ीर बनेगा। तो ऐसे तो हो नहीं सकता।
اب جو کچھ بھی ہے وہ تو عمران خان کے ذہن میں اس کو سارا کچھ معلوم ہے، تو اب وہ ایک کرپٹ آدمی کو کیسے وزیر کا کیبنٹ میں لے گا؟ اور یہ جو بیٹا ہوا ہے کیبنٹ کی باتیں باہر نکال کر اور کہتے ہیں کہ 8 مہینے سے میری کوئی بات وزیر اعظم سے نہیں ہوئی، مجھے ٹائم نہیں دیا گیا۔ تو بھائی روز جو کیبنٹ میٹنگ ہوتا ہے، میٹنگ کے بعد پھر ایک گھنٹہ تو سیاست پر بات ہوتی ہے، تو آپ ادھر بات کیوں نہیں کرتے؟ آ کے چینل پر بیٹھ کر چورا گھومنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ اپنی قیمت بڑھاؤ، اور قیمت بڑھانے کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا اس کو ڈر ان کو یہ ہے کہ یہ جو سی ایم پنجاب کے ساتھ پی ایم ایل این نون کی ایم پی ایز اور ایم این ایز سینٹر میں مل رہے ہیں، تو ان کا ڈر ہے کہ ہماری جو اہمیت ہے، یعنی پنجاب میں ہمارے ایم پیز ہے 10، قومی اسمبلی میں ہمارے 4، تو اگر ان کے ساتھ دوسرے لوگ آ گئے تو ہماری تو اوقات ہی ختم ہو جائے گی، ہمارا تو کوئی عزت نہیں رہے گا، پھر تو ہمیں دور پھینک دیں گے۔ ان کو یہ ڈر ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے یہ روز ایک طرف پی ڈی ایم والوں کے ساتھ یہ اندرون میں ملی ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں اسی طرح۔ تو یہ اس لیے نہیں حالانکہ یہ اسپیکر ہے خود پنجاب اسمبلی میں، اس سے بڑھ کر ان کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان 10 نشستوں کی وجہ سے پورے پنجاب کی حکومت ہمارے حوالے ہو، اور مرکز میں ہم جو چاہے وہ ہم کریں۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 135 سیٹیں تو صرف اس کی جیتی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب میں ایم پی ایس، اور ان کے 10 جیتی ہوئی ہیں، اور وہ 10 کے 10 پی ٹی آئی کی وجہ سے انہوں نے جیتی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگ ان کو راستہ دیا۔ قومی اسمبلی میں 3 نشستیں انہوں نے جیتی ہیں، اور تینوں اگر پی ٹی آئی نہ چاہتے تو ان کا ایک ممبر نہ ہوتا قومی اسمبلی کا۔ تو ان کو یہ کسی کے احسان ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں میڈیا والے کہ یہ فیملی جو ہے نا بڑی روادار وزادار فیملی ہے، پتہ نہیں، یہ سب کچھ بکواس ہے۔ جب انسان نفاق کی طرف جائے تو وزاداری پھر کہاں رہتی ہے؟ تو ان کا یہی کردار ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ ابھی ان کا ایک وزیر ہے جو مرکز میں جو روز چینل پہ بیٹھتا ہے، طارق بشیر شیمہ، وہ روز آ کر وہ جو کہتا ہے کہ جٹ کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ، او بھائی تم جٹ کا کردار ادا کرو، استعفیٰ دے دو۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر آپ اتنے بڑے بن رہے ہیں تو پھر کر دو یہ سب کچھ، اور وزارت سے استعفیٰ دے دو۔ اب یہ جو درد ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آئندہ دنوں میں عمران خان کی حکومت پنجاب میں بہت زیادہ مضبوط ہوگی، اور مرکز میں بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کامیاب نہ ہو، تاکہ ہماری اوقات یعنی مضبوط نہ ہو، تاکہ ہمارا جو اہمیت ہے یہ اسی طرح ہی رہے، اور ہم بلیک میل کرتے رہیں گے۔ ان کو اور موقع نہیں ملے گا بلیک میلنگ کا۔ اس سے بڑھ کر میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ باتیں کروں، لیکن آخر اپنا ایک سوچ ہوتا ہے، اور وہ سوچ انسان تب سامنے لاتا ہے جس حقیقت پر مبنی ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے حقیقت رکھ دی۔ اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے خیالات اس پہ دے دیں اور اپنے کمنٹس کریں آپ۔ دوسری طرف آپ ایک چھوٹی سی اور بات بھی کر لیتا ہوں۔ مریم نواز گلگت بلتستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے گھروں کا گھراؤ کیا جائے۔ او بھائی آپ کی اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اور سیاست میں یہ چیزیں کبھی چلتی ہیں؟ آپ کا تو کردار یہ ہے کہ آپ آئے باہر سے، اور ایئرپورٹ میں آپ کو گرفتار کیا گیا والد کے ساتھ، تو اس وقت آپ نے کسی چیز کا گھراؤ نہیں کیا۔ کدھر گئی تھی وہ آپ کا اتنا جیالے کدھر تھے وہ؟ پھر اس کے بعد آپ نے چچا کا حال دیکھ لیا، آپ کا کزن بیٹا ہوا ہے جیل میں، تو ادھر تو آپ نے کبھی گھراؤ نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف حکومت آپ کو ٹائم دے رہی ہے، اس ٹائم کی وجہ سے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ جو نرمی کی جا رہی ہے، لیکن نرمی بہت دنوں میں ختم ہونے والی ہے، اور پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ، اور آپ کو ایسا جواب ملے گا جو پاکستان میں کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ نہ ملک سے باہر جا سکتی ہے، نہ کوئی بلیک میلنگ آپ کر سکتی ہے۔ ان چودھریوں سے ملو، جس سے بھی ملنا چاہتی ہو تو کر کے دکھاؤ۔ اور یہ گلگت بلتستان میں جو آپ کہتی ہے نا، وہ آپ اگر پیپل پارٹی پر وہ کرتی رہی ہے، ادھر بھی حملے ایک دوسرے پہ ہو رہے ہیں۔ یہ دریا کے 2 کنارے ہیں، پیپل پارٹی اور نون والے 2 کنارے آپس میں مل نہیں سکتے۔ اور انشاءاللہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پیپل پارٹی والے اندر خانے کیا کر رہے ہیں، اور وہ ان کے گیم میں شامل ہونے والے اور نہیں ہیں۔ آئندہ وہ خود اپنا راستہ بنائیں گے، لیکن افسوس کہ ان کو تھوڑا گرین سگنل مل جائے مرکز کی طرف سے
تو نہ کوئی PDM ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب یعنی ادھر اتنی زیادہ دیانتداری وزیر اعظم کی جو ہے وہ ذرا آڑے آ رہی ہے. ورنہ تھوڑے عرصے کے لیے برداشت کر لیتے پیپل پارٹی کو تو پھر آپ دیکھ لیتے کہ اپوزیشن کہاں کھڑی رہتی. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ بھی اتنے مضبوط ہے، ان کا بھی دیکھ لیا آپ نے. اس کا اسف زرداری گرفتار ہوا تو کیا ہوا. یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ للکارنے کے طریقے ہیں ان سیاستدانوں کے. ان کو اپنا حیثیت معلوم ہے کہ ہم اس وقت 100 لوگوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے، قربانی دینے والوں کو. یعنی کہ یہ سب کو معلوم ہے. صرف ان کے ساتھ تھوڑی نرمی برتی جا رہی ہے، وہ چند دنوں کے لیے ہے. میں آپ کو پھر بھی یہی بات بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ یہ خاتون بھی جیل میں ہوگی، یہ ایاز صادق بھی جیل میں ہوگا، یہ حاکان عباسی بھی جیل میں ہوگا، یہ خواجہ اسد بھی جیل میں ہوگا، یہ پرویز رشید بھی جیل میں ہوگا، یہ سعد رفیق بھی جیل میں ہوگا. اور ناجائز نہیں، جائز طریقے سے جو انہوں نے کرپشن کی ہے، یہ اور یہ جو احسن اقبال ہے، یہ پروفیسر، اس کو آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. یہ حکومت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. اور وہ جو جلتے ہیں جیسے کچھ میڈیا میں ہے جس کے لیے میں نے رات کو ویڈیو کیا تھا، وہ اور بھی جلتے رہیں گے. اس چینل کو جو یوٹیوب میں جا کر اس چینل کو خان ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور فیس بک کا پیج لائک کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. والسلام.